اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت دی ہے، تو ہم اس پر اللہ کا جتنا چاہیں، جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اتنا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ بیماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اگر نیک لوگوں پر آتی ہے تو فرمایا یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور بیماری گناہگار انسان پر آتی ہے تو فرمایا یہ اس کے گناہوں کی تلافی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ یقیناً ناظرین کرام، وہ لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد جو ان پر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے حد اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود ہے، اور ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ منقول ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا علیہ السلام سے کو جتنی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی سختی آقا علیہ السلام نے برداشت کی، میں نے اتنی سخت بیماری کبھی کسی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا، اتنی تکلیف آقا علیہ السلام کو ہوتی۔ اور یہاں تک کہ سیدنا حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے، شدید بخار کی وجہ سے جسم پر کپکپی طاری تھی، کپکپاہٹ موجود تھی، اور میں نے عرض کی شاید آپ کو بخار ہے اس لیے آپ کو بیماری کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح درخت کے لیے درخت کے پتے جو ہے وہ جھاڑ میں جیسے آج کل جھڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا بیماری کی حالت میں جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی اس کے جسم سے ایسے ہی دور کر دیتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جب بیماری جس پر آتی ہے، وہ جتنی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر بیماری کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آپ حضرات کو نیچرل ریمیڈیز کی طرف، سنہ ریمیڈیز کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں، اور آپ کے لیے آسان سے آسان حل آپ کو بتلاتا ہوں، آسان سے آسان اشیاء کا، غذاؤں کا استعمال بتلاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی بیماریاں وہ دور ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ ہے ناظرین کرام ایک عجیب ایک موذی مرض، جس کی جو ایسا مرض ہے جس کو بتانے کے اندر بہت سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ بیماری جب آ جاتی ہے جسے بواسیر کہا جاتا ہے، تو اب اس وقت جو ہے یہ کیفیت شروع میں جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کوئی بھی نوجوان ہے یا عمر رسیدہ ہیں تو وہ اس عمل کو، اپنی اس مرض کو چھپاتے ہیں، کسی سے ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے معالج ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کو بھی نہیں بتلاتے۔ اب جب یہ بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اب ظاہری بات ہے، اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹریول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اب بیچارے تکلیف کی وجہ سے پھر اب انہیں بتلانا ہی پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، مرض کوئی بھی ہے اپنے معالج سے نہیں چھپانا چاہیے۔ تو بہرحال بواسیر کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو آج کے دور کے اندر بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے جوانوں کے اندر بھی اور اسی طریقے سے عمر رسیدہ افراد میں بھی، اور خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، یہ جو ہے دونوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے۔ بادی جو ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہونے کی وجہ سے، گیس ہونے کی وجہ سے، ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے خونی جو ہوتی ہے، جب یہ بادی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ پھر یہ اندرونی طور پر جو ہے مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر جو ہے موقع پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ یہ خونی بواسیر کے اندر یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مقعد پر پھر جو ہے وہ موقع اور مسے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عجیب پھر یہاں اس ملک کے اندر کیا ہے کہ بس ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرا دو، بس آپریشن کرا دو۔ اب ناظرین کرام، وہ لوگ جو بیچارے اس تکلیف کے اندر جو گزر رہے ہیں، اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ اس کی تکلیف کتنی شدت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے بڑی اس کا جو سبب ہے وہ ہے ہماری خوراک، کہ ہم خوراک کے اندر مرچ مسالے اور ایسی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو خاص طور پر ہمارے معدے کو بھی نقصان کرتی ہے، ہمارے جگر کو بھی نقصان کرتی ہے، یہاں تک کہ ہماری آنتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ میں آپ کو تکلیف کے متعلق جو ہے کچھ پکچرز دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام پھر میں آپ کو اس ٹاپک پر مزید میں بات کروں گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ ٹی وی اسکرین پر پکچرز کچھ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، جب بواسیر کا مرض خونی ہو یا بادی ہو تو پیٹ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پیٹ میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بے سکونی سی اور بے چینی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں، جوان بھی یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بڑی آنت کا ورم جو ہے وہ اندر سے اسے تنگ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو، اور یہ خاص طور پر پریگننٹ خواتین جو ہیں انہیں بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اندرونی طور پر جب بادی کی تکلیف ہوتی ہے تو اندرونی طور پر جو بڑی آنت ہوتی ہے، اب یہ چھوٹی آنت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ انگور نما جو ہے یہ اس قسم کے یہ سامنے جو ہے حصے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ جب یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہاں تک کہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے تو وہ جانتے ہیں کہ بیچارے کہیں پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، گاڑی کے ڈرائیو کر رہے ہیں تو چل بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ انگور نما جو ہے اتنے حصے کے جیسے بڑے جو ہے یہ اندرونی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خواتین کو بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ظاہری بات ہے کھانا کھا رہے ہیں اور قبض کی شکایت ہے، اور خوراک جو ہے ایک دن کا کھانا دوسرے دن جو ہے وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو بھی انسان کھاتا ہے تو دوسرے دن جو ہے اسے فراغت ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ بول و براز جو ہے ہمارے جسم کے اندر اندرونی آنتیں، کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا اندرونی آنتوں کے اندر اس طرح جاتی ہے۔ اب جب پانی بھی کم پئیں، غذا بھی اندر جائے تو غذا اندر جا کر رک جاتی ہے۔ اب جب بول و براز ہم ٹوائلٹ پہ جو ہم اب میں اس پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ، آگے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ غذا جب اندر جا کر رک جاتی ہے اور وہ قبض کی کیفیت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اندر جو ہے وہ کھانا سڑ جاتا ہے اور وہ پوائزن بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اندر جا کر وہ کھانا جو ہے آنتوں کے اندر رک جاتا ہے۔ اب جب وہ رک جاتا ہے، بڑی آنت کے اندر یہ پھنسا رہتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ جگہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر کسی برتن میں سالن خراب ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، کئی دن تک اگر پڑا رہے تو اولی بھی لگ جاتی ہے وہاں پر۔ تو یہ اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، وہاں پوائزن بن جاتا ہے، بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اللہ معاف فرمائے کہ بڑی آنت کا کینسر بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو آج کل کے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بواسیر جو ہے اندرونی طور پر بھی اس قسم کے مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی یہ تکلیف اس قسم کی کہ یہاں تک کہ یہ سب جو ہے ناظرین کرام یہ بواسیر کی ایک صورت ہے جو خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں میں، اور یہاں تک کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بے چینی سی ہوتی ہے، دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا تکلیف ہے کہ کوئی بتا
بتا بھی نہیں سکتے کہیں پر. تو اس لیے ناظرین کرام یہ دیکھیں بڑی آنت میں جب ہمارے ہاں اس قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, وہاں بھی بتلاتے ہوئے انہیں شرماتے ہیں کہ اب ان کے بتلائیں گے تو کیسے بتلائیں گے. تو ناظرین کرام اب یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ ہے بیماریوں کی جڑ, جس سے آپ بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں اور یہ برگر کھا رہے ہیں اور یہ چپس کھا رہے ہیں اور یہ پیزے کھا رہے ہیں اور یہ چکن کھا رہے ہیں, فرائی چکن کھا رہے ہیں آپ, اور مرچ مسالے کھا رہے ہیں, خوب دبا کر بریڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ تلی ہوئی چیزیں آپ کھا رہے ہیں. تو یہ تمام اسباب اسی کے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے یہ بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے. دیکھو اندرونی طور پر اس طرح آنتوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اندرونی طور پر جب یہ بواسیر ہوتی ہے تو پھر مقعد میں بھی خارش پیدا ہوتی ہے, یہاں تک کہ بڑی آنت کے اندر بھی تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ یہ تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ عمر رسیدہ افراد وہ جانتے ہیں. اور یہ خاص طور پر چاول کا زیادہ استعمال, بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی, یعنی آلو کا استعمال زیادہ کرنا, بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا, اور اسی طریقے سے بڑے گوشت کا استعمال کرنا, یہ تمام چیزیں, یہ دیکھیں آلو کا استعمال کرنا, اب اس ملک کے اندر ہر بندہ تلے ہوئے چپس کھانے کے بڑے شوقین ہیں, یہ بڑے گوشت کا استعمال کرنا, یہ تمام کے تمام جو ہے ناظرین کرام یہ وہ اسباب, یہ بواسیر کے اسباب ہیں.